السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 130، آل عمران، آیت 144 تا 146، پارہ 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وما وكأي من نبي قاتل معه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، تو انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی،
اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر رسول، ایک رسول ہی، قد خلت، تحقیق خلت گزر چکے ہیں، من قبل ہی، ان سے پہلے بھی، الرسل، کئی رسل علیہم السلام۔ افہم، کیا پھر اگر ماتا وہ فوت ہو جائیں، او یا قتلا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تو تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب اور جو کوئی پھر جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ کو، شیئا کچھ بھی، وسیجزی اور ان قریب جزا دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ وما کانا اور نہیں ہے، لنفس کسی جان کے لیے، ان تموتا یہ کہ وہ مر جائے، الا مگر باذن اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے ساتھ، کتاباً لکھنا، معجلا ایک وقت مقرر، ومن اور جو کوئی یرید چاہتا ہے، ثواب بدلہ، الدنیا دنیا کا، نؤتی ہی ہم دیں گے اسے، منہا اس میں سے کچھ، ومن اور جو کوئی یرید چاہتا ہے، ثواب الآخرہ آخرت کا، نؤتی ہی تو ہم دیں گے اسے، منہا اس میں سے، وسنجزی اور ان قریب ہم جزا دیں گے، الشاکرین شکر گزاروں کو۔ وکائین اور کتنے ہی، من نبی نبی تھے، قاتلا لڑے، معہو ان کے ساتھ یعنی ان کی معیت میں، ربیون اللہ والے، کثیر بہت سے، فما وہانو پھر نہ وہ سست ہوئے، لما اس وجہ سے جو، اصابہم پہنچا انہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور پڑے، ومستکانوا اور نہ وہ دبے، واللہ اور اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ وما کان اور نہیں تھا، میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ جیسے اس سے پہلے اللہ کے بے شمار انبیاء رسل علیہم الصلوۃ والسلام آ چکے تھے، اسی طرح جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا بھی ہے یا آپ کا شہید کر دیا جانا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آپ کے فوت ہو جانے یا آپ کے شہید ہو جانے کا بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ میدان احد میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ افواہ پھیل گئی، ایک کافر نے کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اور جب یہ افواہ عام ہوئی تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس خبر کے تعلق سے بڑے پریشان ہوئے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ آپ کی جدائی کے غم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ احد میں بعض صحابہ نے تو شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں بھی بہت سے زخمی بھی ہو گئے، اور جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر عام ہوئی
تو یہ ایک اور بڑی پریشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نے انہیں بہت زیادہ غم زدہ اور رنجیدہ خاطر کر دیا۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ منافقین انہوں نے طعن و تشنیع کے نشتر بھی چبھونے شروع کر دیے کہ منافقوں نے کہا کہ اگر جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو پھر قتل کیوں ہوتے؟ اور یہ منافقین یہود یا دیگر کا یہ کہنا تھا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیوں کیے جاتے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ انبیاء کی طرح ایک رسول ہیں، اور سابقہ انبیاء بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ بھی کفار و مشرکین کے ساتھ لڑتے رہے، اور بے شمار انبیاء کو قتل کیا گیا، یہودیوں نے خود قتل کیا، اور اسی طرح ان انبیاء کے ساتھ لڑنے والے بھی بے شمار بہت سے ان کے اصحاب، ان کے ساتھی، ان کے حواری وہ شہید بھی کیے گئے۔ تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی آج تو ایسا نہیں ہو رہا کہ منافقوں نے یہ شبہات پھیلانا شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچے نبی ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو اس سے پہلے بھی انبیاء بھی اور انبیاء کی معیت میں کفار و مشرکین کے ساتھ لڑنے والے انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑائیاں بھی کی، اور وہ اللہ کی راہ میں زخمی بھی ہوئے، اور اللہ کی راہ کے اندر وہ لوگ شہید بھی کیے گئے۔ تو منافقوں کے اس شبے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر رد فرمایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد میں شہید نہیں کیے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی زخم آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار و مشرکین کے ہاتھوں عہد میں شہید نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اور لا ریب کتاب کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین کو، اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے؟ پتہ چلا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق موت کے الفاظ یا وفات کے الفاظ استعمال کرنا یہ گستاخی نہیں ہے۔ اور جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 63 سالہ اور کچھ زندگی مکمل کرنے کے بعد وفات پاتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بہت بڑی غم اور بہت بڑے پریشانی کا معاملہ ہے، اس موقع پر سید عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4452 وغیرہ نمبر کی یہ روایات۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے آئے، گھوڑے سے اترے، مسجد میں آئے، اور لوگوں سے بات کیے بغیر سیدھا جو ہے وہ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ آپ پر یمنی دھاری دار چادریں ڈال دی گئی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو بوسہ دیا، اور ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور ابو بکر فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ وفات پا چکے ہیں اور آپ فوت ہو چکے ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے، باہر آئے تو عمر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، مگر عمر نہ مانے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابو بکر نے کہا
من کان منکم یعبد محمدن من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ لوگو جان لو کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، ان کو موت ہو چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے موت نے بھی نہیں آنا۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ ما محمد الا رسول تلاوت فرمائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، لوگوں نے ان سے سنا تو جو بھی تھا وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے رحمہ اللہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے جب ابو بکر سے اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور پھر میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے یہاں تک کہ میں گر گیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو چکی ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں جو نظر آئے یا نظر نہ آئے، کل کائنات کے اندر لوگوں اگر کوئی ذات موت سے پاک ہے تو وہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہ ہے کہ جس کا عرش فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ موت سے پاک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ باقی انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، ملائکہ ہوں، جبرائیل ہو، میکائیل ہو کہ اسرافیل ہو کہ ملک الموت ہو، سب نے موت سے دوچار ہونا ہے۔ موت سے بچنے والا کوئی نہیں۔ کہنے والے نے کہا الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا ہے۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا ڈور ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو موت سے کوئی پاک نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی پاک ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موت کا ورڈ یوز کرنا، وفات کا ورڈ یوز کرنا، یہ کوئی گستاخی ہے۔ اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ کے قرآن میں یہ الفاظ کیوں آتے؟ قرآن اللہ کا کلام، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے گاتا ہے۔ قرآن بھی گستاخ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو قرآن میں تو موت کے الفاظ آئے ہیں، کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے بھی اور دیگر کے لیے بھی۔ اچھا جی، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ اس سے مقصود مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا ہے اور یہ بتانا مقصود ہے موت نے اپنے وقت پر آنا ہے۔ موت سے ڈر کر جہاد کے میدان سے بھاگ نہیں پڑنا۔ موت تو تمہیں ہر حال میں آئے گی، ہر مقام پہ آئے گی، ہر جگہ میں آئے گی۔ جب موت سے بچنا ہی نہیں ہے تو پھر جہاد سے بھاگنا کس لیے؟ اگر کسی کو میدان جہاد میں موت آنی ہوتی، اگر جہاد میں جانے والا مرنا ہی مرنا اس نے ہوتا تو جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر کبھی وفات نہ پاتے۔ تو مطلب کہ اللہ کی راہ میں ڈٹ کر لڑو، خوب دل کھول کے لڑو، بہادر بن کے لڑو۔
موت اپنے وقت پر آئے گی، وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ سے دنیا کے طالب ہوتے ہیں اللہ انہیں دنیا عطا کر دیتا ہے، اور جن کی طلب آخرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا، جو اللہ سے کہتا ہے نا کہ صرف دنیا ہی دنیا دے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو یہ دعا کرے کہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم سے بچا لے، تو در حقیقت کامیاب وہی بندہ اور وہی شخص ہے جس کی موت کا جو وقت لکھا ہے اسے اس کی موت وقت اسی وقت پر آئے گی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے یہ کہا، اکتب، لکھ، فکاتب ما ہوا کائن، قلم نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب لکھ دیا۔ مسند امام احمد ابن حنبل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے بے خوف کر دے اور ہمیں زندگی کتاب و سنت مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ ہو یا دعوت و جہاد ہو، خوب جوان مردی سے اپنے دین کی اشاعت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ موت کا خوف، نہ دنیا کا لالچ، کچھ بھی اللہ تعالی ہمارے آڑے، ہماری راہ کی رکاوٹ نہ بننے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔